أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين. مسئلہ گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا وضو کے حوالے سے مسح کرنے کے لیے وضو کی تری سے ہی مسح کیا جائے. اگر وضو کی تری کے علاوہ کہیں سے اگر کوئی نیا جو ہے اضافی پانی یا تری لگ جائے تو پھر اس صورت میں وضو باطل ہے. یا مسح جو ہے وضو چھو بھی کھا مسح دیا اسے یا خوش نتھت پر اسے لقو رہا. اور اسی طرح جو ہے وضو کرتے وقت پاؤں پر جو ہے پیروں پر پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں تو مسح کرنے سے پہلے اس چھینٹوں کو خشک کیا جائے. کامی ہے چھو فوت جدے وضو دے وقلا چھو قطرہ فوت وانا مسح دے وقلا دے قطروں سکم چپ سنا تو دینا دینا مسح دیا گوشتی. اگر وضو دے وقلا دیکھا کامی ہے چھو فوت سے فقصت نارے اگر مسح دے وقلا دے چھو یہ لقول اثر سو نارے نا دے صورت کی وضو باقی ہوئی. تو مسح کرنے کی جو جگہ ہیں وہ خشک ہونا واجب ہے ضروری ہے. جیسے سر ہے دو پیر ہے دس کمبودوں پر مسح دیا ہے. البتہ باقی جو اعضاء ہے اس کا خشک ہونا ضروری نہیں. جیسے چہرہ ہے جیسے دو ہاتھ ہے کوہنی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک یہ وضو کرنے کے لیے خشک ہونے کی ضرورت نہیں. آپ پہلے چہرہ دھو لیں جتنا دھونا ہے تو دھو لیں اس کے بعد وضو کی نیت سے پانی ڈالیں مسئلہ نہیں ہے. اما جو مسح کرنے کی جگہ ہیں وہ خشک ہونا واجب ہے. سر اور دو پیر جس پہ مسح کیا جاتا ہے وہ خشک ہونا ضروری ہے. ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے کیا ریش تراشی کی اجرت لینا جائز ہے؟ اسمارہ برخ کی اجرت لینا جائز ہے ہمیں سوال کیا گیا ہے. جیسے نائی ہے نائی شاپ میں لوگ جاتے ہیں داڑھی جو ہے شو کرنے کے لیے صاف کرنے کے لیے تو نائی اس کی اجرت لیتا ہے. کیسے لیتے ہیں تو یہ اجرت جائز ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب واضح ہے. احتیاط واجب کے مطابق حرام ہے. سمارت رکھ کی اجرت لینا حرام ہے. حرام سے غیر مشتہی چیز سے جائز شخصوں میں وہاں پہ میرے خیال میں دو حرام کام ہو رہا ہوتا ہے. ایک تو وہ جناب جو کرسی پہ بیٹھ کے داڑھی منڈوا رہے ہیں وہ خود اپنے جگہ پہ ایک فعل حرام. پھر وہ جناب اس کی شو کر کے اجرت لیتا ہے وہ خود حرام. لہذا داڑھی منڈوانے کی جو اجرت ہے وہ مجتہدین فرماتے ہیں احتیاط واجب کے مطابق حرام. اجرت لینا حرام ہے. تو لہذا اسمارہ بکھن نہ ہوتے سو نائی ملا حرام وانا اسمارو چھوڑ اللہ سے آجو پر حرام مارو بھام کو حرام نہ تجیجا چاروں میں تی شریعت حکم کو بھی عمل بیار بسی انہوں میں تھان و بھام میں دی یہاں چچا رہا یہ تھانی معلوم کامت کر آجو چچا رہا. اچھا تو لہذا سوال کیا گیا تھا ریش تراشی کی اجرت لینا جائز ہے تو مجتہدین فرماتے ہیں احتیاط واجب کے تو حرام. میں تو عرض کروں گا ہماری ایک کمزوری ہے یا بدبختی سمجھیں بدنصیبی سمجھیں ہم جو بھی پیشہ اختیار کرتا ہے جو بھی شعبے میں جس شعبے میں ہم کام کرتے ہیں شریعت کے مطابق اس شعبے کا کیا یعنی جواز ہے یا حرام ہے نہیں دیکھتے ہیں. شعبے کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں اس پیشے کے ساتھ ہم وابستہ ہو جاتے ہیں. بعد میں
حرام میں مرتکب ہو جاتے ہیں۔ جو کام ہم کم کر رہے ہوتے ہیں وہ شریعت کے مطابق حرام ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ جس شعبے کو ہم اختیار کرتے ہیں اس سے پہلے دیکھیں شریعت کیا کہتی ہے، اس شعبے کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ روزمرہ زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل، لہٰذا ان کا سیکھنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ پہلے شریعت سے پوچھیں، پھر اس کے بعد اگر شریعت کہتی ہے کہ یہ کام جائز ہے تو پھر یہ کرنا، اللہ اگر شریعت کہتی ہے حرام ہے تو چھوڑ دے۔ بہت سارے ایسے مراحل گزر چکے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، بن گد جل حرام جل حرام، لہذا پہلے شریعت سے پوچھنے کی ضرورت۔ مثلا کوئی درزی کا کام کرتا ہے تو درزی کو چاہیے پہلے اس درزی کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے۔ جو کپڑے سینے کے لیے آپ کے پاس لاتے ہیں، کپڑے سینے کے بعد جو ٹکڑے بچتے ہیں اس کا کیا حکم ہے، پتہ ہے محسوسی۔ ترخان کا کام کرتا ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، منڈی میں لکڑی بیچتے ہیں یا ترخان لوگوں کے جو دروازے کھڑکیاں بناتے ہیں، لڑکیاں وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں لکڑی وہاں پہ لاتے ہیں، لکڑیاں پھر اس کو چرائی کرتے ہیں، پھر اس کا برادہ، اس کا ٹکڑا، اس کا کیا حکم ہے۔ انتا میں دیا برادوں کا الگ چون ستا ہوں، شیپوئے بھی ہیں، شیپوئے وہ شک پٹنوں کے مسئلہ مثال کے طور اس کے ٹکڑے بچ جاتے ہیں، اس کی شریعت کے مطابق کیا حکم ہے۔ سونار کا کام کرتا ہے، زیورات کا کام کرتا ہے، وہاں پہ سونا اور چاندی لاتے ہیں بنانے کے لیے، وہ جو ٹکڑے بچ جائیں اس کے شریعت کے مطابق کیا حکم ہے۔ ہم کہاں دیکھتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، کتنے شرعی مسائل ہیں اس کے اندر، تو لگتا ہے چپ جب نمانے کی کلاس شروع کر شریعت کے قانون کو چین توجہ ہاں مگر چیک نہ چیک بچے ہونا حرام مرتکب ہوئی ہے، حرام مرتکب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام صلوات کی سلام۔ آپ بازار میں جاتے تھے، امیر المومنین جیسے بازار کوفہ ہے وہاں جاتے تھے اور فرماتے تھے یا معاشر التجار، اے تجارت کرنے والوں، خرید و فروخت کرنے والوں، الفقہ ثم المتجر، الفقہ ثم المتجر، الفقہ ثم المتجر، تین دفعہ یا معاشر التجار، لے دکاندار کو لے چھون لین بہان کو بازاری امیر المومنین کو خجوب سے 3 مرتبہ الفقہ ثم المتجر، جو سے شرعی اصول کو احکام کو سب دیکھنے گنا سے تجارت اس، جو سے شرعی احکام سب دیکھنے تجارت اس، جو سے شرعی حکم کو لطس دیکھنے گنا سی خرید و فروخت پھر سن کا سب بازار کو تینوں قابل فریاد کو یا معاشر التجار ملک سم اور دکان چیتاس پتہ نہ چیز کو انہیں جو شرعی اصول کو چیز وہ دکانداری کا تجارت لا دو مرتا منا چوک ترم چھون سے دو دل جلا کرتے ہیں واویلا دے تو حلال بھی نہ تو حرام بھی نہ چیز گاہی یو سے خانی مرتا بیا دیکھا نلجل دے بھی وابال کو چھون سے نہ شاردو دے تو چین کو نہیں کالبا یہ بھی نہیں رہے یہ بھی نہیں دیا مانا قرآن بھی پروگرام ہے بے سنتے ہیں سے بلدی علماء کو سلام کرتا ہے، ان کی خاموشی سمجھ سے بات آتا رہے کیا خدا کا بندہ ہے۔ آج جو کام کرتا ہے پہلے آگے کسی سے پوچھ لے یو سے آتری سی پہلے ایک سود لمین میں واخلہ کیوں سے عالم چنگتری سی معاملہ دی جو یو سے پہلے کھرے جو خود اللہ اس کو بینیوتی جو مالا یو سے فائدہ من جو یو جائز گوئی نام ہے، یہ نہیں پوچھتا ہے ترے مین جب پیسے ڈوب جائے تو اس کے جو سارا مالبہ جو ہے
دشار وہ عالم کو نظیمی بتا رہا یار آپ کیا کرتے ہیں ہمیں کیا پتا، ہمیں علم غیب تھوڑی۔ اب میں یہی عرض کر رہا ہوں پہلے شرعی اصول کو شرعی قانون کو سمجھے نا، آپ پوچھیں نا کسی سے، پھر جا کر جو ہے اس پیشے کے ساتھ منسلک ہو جائے شرعی طریقے پر۔ اب اس وقت ایک سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی خصوص کو مخصوص کو گانا تھوپ ماتھوپ گھنا ملتے مالا مالتا مالا مزہ حقیقت کو چینگے وہ پتہ نہیں تانت کھٹی سنتا ہے، یہ دیکھے جی یہ کر رہا وہ کر رہا فلاں کر رہا فساد کر رہا خدا رہا بہرحال بدگمانی، سوء اظہار، تہمت، الزام تراشی، کل اس کا جواب دینا پڑے گا، ہم سب کو جواب دینا پڑے گا۔ حقیقت نہ سے دور یہ پکڑ علامت سوشل میڈیا پہ آپ چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کل قیامت کے دن آپ خود جواب دے ہوگا، ہم جواب دہ نہیں۔ تو لہٰذا خدا را پہلے شرعی اصول کو دیکھیں، قوانین کو دیکھیں، پھر یہی ایک حدیث امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اتجر بغیر فقہ فقط ارتکب فی الربا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں من اتجر، جو کوئی تجارت کرے، خرید و فروخت کرے، بغیر فقہ، احکام شرعی کو سیکھے بغیر اگر کوئی تجارت کرے، فقط ارتکب فی الربا، وہ کہیں نہ کہیں جو ہے سود کے اس وبال میں مبتلا ہو جاتا ہے، سود کے اس وبال میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا فقہ کو سیکھیں، احکام کو سیکھیں، وہ ربا، وہ سود جو کہ ہمارے پاس تو اس کا بازار گرم ہے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں سود خوری حرام خوری کا کام کر رہے ہیں، اس میں شک نہیں ہے، ہمارے سردو کے اندر ہے۔ ایک سود کا ایک ایک پیسہ، حدیث مستند حدیث ہے، علماء جانتے ہیں، ایک سود کا حرام پیسہ، سود کا ایک پیسہ جو ہے اس کی گناہ اتنا زیادہ ہے، حدیث ہے خانہ کعبہ کے اندر اپنے محرم کے ساتھ 70 دفعہ زنا سے بھی اس کا گناہ زیادہ۔ سناؤ سود کے بارے میں، پھر کہتے ہیں کہ علماء بیان نہیں کرتے، علماء بیان نہیں کرتا ہے۔ سود ملک کو بھی گناہ ہوتے گناہ کبیروں کو تو چھوڑو ان سے محرم نہ سے دو خانہ کعبہ یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے سارا وبال جو ہے علماء کے ذمہ پر ڈال دیتے، کیا ہم آپ لوگوں کے ٹھیکدار ہیں؟ آپ کیوں نہیں پوچھتے ہیں ہم سے؟ تو خدا را ملک کا حرام ہے سونا، لقمت کا حرام ہے سونا، نہ دعا قبول ہوتا نہ پھر عبادت قبول۔ وہ میں مستند حدیث حرام لقمت سو فی الجنہ حتیٰ ان کی ضرورت یقمن یشمیس تھوڑی من کو پھر عبادت قبول ہوا ہے، لا حول ولا قوة، یقمن یشمیس تھوڑی دعا سے قبول ہو پھر عبادت قبول، اور ہم مزے سے کھا رہے ہیں جہاں سے حرام ملتا ہے، ڈبل تھوپنا ٹرپل تھوپنا گانے تھوپے دیر چل چل دن کھورے نا خلو سرے یہ پہ سرمایوں میں تمت دہنا گوہ لوگ پچانا دہنے چینے گویان کرے، عجیب بات ہے۔ تو لہذا گیت سے تو پیشو اختیار پہ ان نارے جو سے شرعی قانون پچی شریعت حکم پچی دوستا سے نہ دیکھا نا دل لس کو بہنا خدا برکت شد، خدا سے تے رزق شد دی، خدا سے کہنا لقمہ حلال زو سے نہ دے عبادت نہ دے دعا کنچی بھی قبول ہو۔ تو یہ شجدے ترس معنی ضرورت ہے مرانا مزیلیت کے حساب کو ادھا مسائل بیان دے علماء تحتی ہوں تو مسئلے میں صدر وہ میں جب بھی آپ پوچھنا چاہیں مسائل شرعیہ آپ پوچھ سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے جو ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ آپ نیٹ پہ پوچھ سکتے ہیں، آپ فون پہ پوچھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پوچھ رہے؟ اب کیا کریں ہم گھر گھر جا کے شرعی مسائل تو ہم نہیں پہنچا سکتے، اس کو کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ درپیش ہمیں کیا پتہ ہے، لہذا ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہ پتہ ہماری حجامت پہ وما علینا الا البلاغ، پہنچانا ہمارا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ خدا واللہ
وقت کو کم یہ بالجلی لہذا میں اختصار دیو بھی حد پروردگارہ شرعی احکام کن سب سے مزم بے سے مائل یوم کا عمل بھی آئے کہ رزق حلال کمائی جائے کہ مائل توفیق شدر سے یا اللہ تو آج کل ایک مشکلات پریشانی پروردگارہ بحق ایمہ معصوم ایام فاطمہ دے سیدہ کون اندر جلمون بے سے نظر خدایا التماس دعا کن کن حاجت کن روا بس یا اللہ پریشان حاجت کن کن پریشانی دور بس یا اللہ مریض مریضہ دامن شفاء کاملہ عاجلہ شدر سے یا اللہ پروردگار ہمیں بیت کی تعلیم عبادت کن چھپو تپو دعا کن پروردگار مناجات کن دیگا ہمیں بارگاہ قابل قبول کو چکے یا اللہ خدا بندہ میں گامی عاقبت و خیر ہو چکی یا اللہ رحمتک یا ارحم الراحمین مدن دانی